بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص تھوڑے سے رزق پر اللہ سے راضی ہو گیا، اللہ تعالی تھوڑے سے عمل پر اس سے راضی ہو جائے گا۔ حضرت محمود ابن لبید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو باتیں ایسی ہیں جن کو ابن آدم برا سمجھتا ہے، ایک موت ہے جس کو وہ پسند نہیں کرتا، حالانکہ موت مومن کے لیے فتنے میں مبتلا ہونے سے بہتر ہے۔ دوسری چیز مال کی قلت ہے، ابن آدم اس کو بھی پسند نہیں کرتا، حالانکہ مال کی قلت اس کے حساب کتاب میں سہولت کا سبب ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نماز کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جس شخص نے نماز کی حفاظت کی، اس کے لیے نماز قیامت کے دن نور ہوگی اور برہان یعنی ایمان کی دلیل ہوگی اور نجات کا ذریعہ ہوگی، اور جس نے نماز کی حفاظت نہ کی، اس کے لیے نہ نور ہوگا، نہ برہان اور نہ نجات کا کوئی سبب، اور قیامت کے روز اس کا انجام قارون، فرعون، حامان اور ابی ابن خلف کے ساتھ ہوگا۔ معلوم ہوا قیامت کے روز بے نمازی کا انجام انتہائی خوفناک ہونے والا ہے۔ ایک صحابیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے چند کلمات بتا دیجئے مگر زیادہ نہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 10 مرتبہ اللہ اکبر کہو، اللہ تعالی فرمائے گا یہ میرے لیے ہیں، اور 10 مرتبہ سبحان اللہ کہو، اللہ تعالی فرمائے گا یہ میرے لیے ہے، اور کہو اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، اللہ تعالی فرمائے گا میں نے تجھے بخش دیا۔ پس تم اس کو 10 مرتبہ کہو تو اللہ تعالی ہر مرتبہ فرمائے گا میں نے تجھے بخش دیا۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جس کسی نے محض اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائی، اللہ تعالی اس کے لیے جنت میں گھر بنا دے گا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس کسی نے مسجد بنائی، اس میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالی جنت میں ایک شاندار گھر بنا دے گا۔ حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے بانسری کی آواز سنی تو اپنی دونوں انگلیاں کانوں میں ٹھونس لیں اور راستے کی دوسری سمت کافی دور نکل گئے، اور مجھ سے پوچھا، اے نافع، کیا کچھ سن رہے ہو؟ میں نے عرض کیا، نہیں۔ تب انہوں نے اپنی انگلیاں کانوں سے نکالیں اور فرمایا، میں ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بانسری کی آواز سنی اور ایسے ہی کیا تھا جیسے اب میں نے کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلہ رحمی سے زیادہ جلد ثواب دلانے والا جس میں اللہ کی اطاعت کی جائے کوئی عمل نہیں، اور سرکشی اور قطع رحمی سے زیادہ جلد سزا دلانے والا کوئی عمل نہیں، اور جھوٹی قسم
گھروں کو ویران کر دیتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی مگر بدترین لوگوں پر۔ فائدہ: متعدد احادیث سے ثابت ہے کہ قرب قیامت کے لوگوں میں فسق و فجور کا غلبہ ہوگا، نیکی و بدی میں تمیز ختم ہو جائے گی۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ 3 صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے گھروں میں حاضر ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں سوال کیا۔ جب انہیں بتایا گیا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کو کم سمجھا اور آپس میں کہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں ہمارا کیا مقام ہے؟ ان کی تو اگلی پچھلی لغزشیں بالفرض ہوتی تو اللہ نے معاف کر دی ہیں، لہٰذا ہمیں تو آپ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ ان میں سے ایک نے کہا، میں ہمیشہ روزے رکھوں گا اور کبھی ناغہ نہیں کروں گا۔ دوسرے نے کہا، میں ہمیشہ ساری رات نماز پڑھوں گا۔ تیسرے نے کہا، میں عورتوں سے الگ رہوں گا، کبھی نکاح نہیں کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان سے پوچھا، کیا تم نے ایسا اور ایسا کہا ہے؟ ان کے اقرار پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار، اللہ کی قسم، میں تم سب سے زیادہ اللہ تعالی سے ڈرنے والا اور تم سب سے زیادہ پرہیزگار ہوں، لیکن میں روزہ رکھتا ہوں، ناغہ بھی کرتا ہوں، رات کو قیام بھی کرتا ہوں، آرام بھی کرتا ہوں، اور میں نے عورتوں سے نکاح بھی کیے ہیں۔ یاد رکھو، جس نے میری سنت سے منہ موڑا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔